تو وہ اچھی خاتون تلاش کرے جو کہ اچھی ماں بننے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اگر معاشرے میں ڈیمانڈ ہی ہوگی تو پھر یہ صلاحیتیں لوگ اپنے اندر پیدا بھی کریں گے۔ جب رشتوں کی ڈیمانڈ یہ نہیں رہے گی، ظاہری چمک دمک اور مال و دولت اور یہ ساری چیزیں ہوں گی، تو پھر ظاہر ہے اس کی طرف دوڑ لگ جائے گی۔ اور جب اوصاف حمیدہ اور اچھی عادات، دینداری اور یہ چیزیں عورت کے لیے معیار قرار پائیں گی تو پھر رجحان فطری طور پہ ادھر ہو جائے گا۔ تو آج اگر ہمارے ہاں ان چیزوں کی کمی واقع ہو رہی ہے تو پھر اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے رجحان اور ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ جب پہرا دے رہے تھے، راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، تو ایک خاتون اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملاؤ تاکہ ہم زیادہ پیسے کما سکیں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کر رکھا ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئے اور اس دروازے پر نشان لگا دیا۔ واپس آئے، صبح ہوئی تو اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنے بیٹے سے کہا کہ میں جو ہے وہ تمہارا ایک خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ کی مرضی ہو۔ تو پھر آپ نے اس گھر پیغام بھیجا اور اس بیٹی کے رشتے کے لیے اس کی ماں سے کہا۔ تو حضرت عمر کے فرزند کا نکاح ہوا اس خاتون سے، ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نکاح پھر عبدالعزیز سے ہوا، اور اس عبدالعزیز سے اور حضرت عمر کی پوتی سے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تو اچھی مائیں اچھی قوم دے سکتی ہیں، تو اچھی ماں کا انتخاب اس وصف پر آپ نے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا کہ یہ کس قدر اللہ سے خشیت اور اللہ سے خوف رکھنے والی خاتون ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے، لمالہا، لجمالہا، لحسبہا۔ کسی کے مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ حسن کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو ہے وہ دین کی وجہ سے نکاح کرنے کی پھر تلقین ارشاد فرمائی، اور دین سے مراد وہ خوبیاں ہیں جو دین ہمیں بتاتا ہے، وہ جہاں پائی جائیں۔ فرمایا جس کا اخلاق کو، جس کا دین تمہیں پسند آ جائے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ نکاح کے انتخاب کے لیے 2 چیزیں بیان فرمائی، جس کا خلق اور جس کا دین تمہیں پسند آ جائے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ ابو الاسود الدؤلی زمانہ جاہلیت کا ایک شاعر گزرا ہے۔ ایک دن وہ اپنے بیٹوں سے کہنے لگا کہ میں تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی تمہارے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں۔ تو بیٹوں نے کہا کہ ہمارے پیدا ہونے کے بعد کے احسانات تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے ہمارے اوپر احسان کون سا کیا ہے؟ تو ابو الاسود الدؤلی کہنے لگا اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو، کہ میں ایک شاعر ہوں، اور شاعر کی طبع کے اندر جو حسن پسندی ہے، تو بیوی کے انتخاب کے لیے اس کی اول ترجیح یہی ہونی چاہیے تھی، لیکن میں جب اپنی بیوی کی تلاش میں نکلا تو میں اس خیال سے تلاش کیا کہ جو میرے بچوں کی بہتر ماں بن سکے، تو میں نے اپنے جذبات کی قربانی دے کر تمہارے لیے اچھی ماں تلاش کی، اپنے لیے اچھی بیوی تلاش کرنے کی نسبت۔ تو میرا یہ وہ احسان ہے جو تمہارے پیدا ہونے سے قبل میں نے تمہارے اوپر کیا۔ اگرچہ اچھی بیوی ہی اچھی ماں بنے گی،